اسے میں نے عرض کیا ذکر کا خوب اہتمام کیا کرو کہ ذکر وہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور دلوں کو منور کر دیتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے، اس لیے کہ ساری معصیتیں دلوں کی غفلت سے ہوتی ہیں اور ساری نیکیاں وہ اللہ کے دھیان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ذکر میں اللہ کا دھیان خوب جمایا کرو۔ ہمارے دنیاوی اشغال نے ذکر سے اللہ کے دھیان کو سلب کر لیا ہے، ہمارے دنیاوی اشغال نے ذکر کی کیفیت کو ہمارے ذکر سے سلب کر لیا ہے اور غفلت غالب آ گئی ہے۔ وہاں الیاس فرماتے تھے اللہ کا ذکر اس کے دھیان کے بغیر کرنا سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے، اس لیے ذکر کے لیے تنہائی اختیار کیا کرو اور کونا پکڑا کرو، ذکر باوضو اللہ کے دھیان کے ساتھ ہی کیا کرو۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اجر بھی نہیں ملتا۔ یہ میں تمہیں ذرا مولانا الیاس صاحب کے خط کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ ذکر میں خوب دھیان جمایا کرو اللہ کا، اس لیے کہ اصل ذکر دل کا متاثر ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے جب ذکر کیا کرو زبان کو دل کے تابع کیا کرو، اس طرح اپنے آپ کو ذکر کا عادی بناؤ۔ قرآن کی تلاوت کو میں عرض کر چکا، لازم پکڑ لو کہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کو قرآن کا ترجمہ ضرور سکھلاؤ۔ اللہ جزائے خیر دے مولوی بلال حسین ندوی کو، انہوں نے بڑا اچھا ترجمہ سلیس کر دیا ہے، مجھے تو اتنا پسند آیا کہ میں تو اپنے طلباء کو بھی اسی سے ترجمہ پڑھاتا ہوں۔ اتنا آسان سلیس ترجمہ ہے، قرآن کے ترجمے اپنے بچوں کو پڑھانا اور روزانہ کا معمول بنا لو، اسے انتہائی اہتمام سے کرو، اس لیے کہ ہمارے بچے تو کیا بڑے بوڑھے بھی قرآن کے ترجمے سے واقف نہیں ہیں، واقف نہ ہونے کی وجہ سے تلاوت سے متاثر نہیں ہوتے۔ اس لیے میں قرآن کے ترجمے کو دیکھ کر پڑھنے کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، بہت تاکید سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن، ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ابتدا سے ہی قرآن کا تفسیر پڑھائی جاتی ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ جب قرآن ختم ہوتے ہی ہر ناظرہ خواب لڑکی گھر میں بچیاں پڑھنے والی قرآن ختم ہوتے ہی اس کے لیے اگلے دن سے قرآن کا ترجمہ تفاسیر گھر میں شروع کرا دی جاتی تھی، یہ ہمارا پرانا دستور ہے۔ جتنا ہمارے دلوں میں تاثر غیروں کا اور ان کے فنون کا ہے، خدا کی قسم صرف قرآن سمجھ کر نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس کا اہتمام کیا کرو خوب۔ اسی میں سے ایک صفت اکرام ہے۔ حضرت اکرام یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھو، اپنے ساتھیوں کو پہچانو، اپنے ساتھیوں کا اکرام کرو۔ اختلاف کی وجہ سے بے اکرامی کبھی نہ ہو کسی کی، اختلاف کی وجہ سے بے اکرامی کرنا، اختلاف کی وجہ سے الگ ہونا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں تھا۔ ہمیں نظر آیا سیرت میں کہ اختلاف کر کے الگ ہونا منافقین کی شان تھی، منافقین کا مزاج تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ بھائی ہماری رائے تو یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے احد کے موقع پر۔ صحابہ کی رائے ہوئی کہ باہر نکل کے مقابلہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے رائے دی، لیکن آپ باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہماری رائے پر کیونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم مدینے میں رہیں گے۔ میری بات دھیان سے سننی ہوگی، اپنی رائے پر اصرار کرنا آدمی کو تنہا کر دیتا ہے۔ رائے پر اصرار مت کرو، رائے دے دو، پھر جس پر فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کرو۔ یہ مت کہو اس فیصلے میں خیر نہ ہوگی، کیونکہ فیصلے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ نہ کہو اس میں خیر نہ ہوگی، بلکہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا ہماری رائے پر کیونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم ساتھ نہیں جائیں گے، ہم تو مدینے میں رہیں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول 1000 صحابہ کی جماعت میں سے 300 کو لے کر الگ ہو گیا، صحابہ 700 رہ گئے۔ دو جماعتیں وہ تھی جو درمیان میں لٹک گئی، ہم ادھر جامیں یا ادھر جامیں تو خطرہ ہے، ادھر جامیں تو اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، ہم کیا کریں؟ مدینے میں رہیں تو آپ کی مخالفت ہو رہی، اور آپ کے ساتھ جامیں تو خطرہ ہے کہ خبر نہیں باہر نکل کے مقابلہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا اس جماعت پر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما کر انہیں آپ کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہمارا کام یہ ہے اختلاف کے زمانے میں کہ ساتھیوں کا حد درجہ اکرام کرنا، کسی کو غیر مت سمجھو، کسی کے بارے میں یہ نہ کوئی ہمارے خیال کا نہیں ہے، یہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ اب آپ کس طرح کا کس گروپ میں ہیں؟ خدا کی قسم نہ ہم نے کوئی گروپ بنایا ہے، نہ قیامت تک تبلیغ میں کوئی گروپ بنے گا۔ دل کی بات کہہ رہا امانت ہے، کبھی نہیں۔
یہ کام امت بنانے کا ہے، امت، اس لیے امت بناؤ، امتی بن کے کام کرو، خوب اکرام کرو ساتھیوں کا، جنہیں کو غلط فہمی ہے جا کے ملاقات کرو، غلط فہمیوں کا ازالہ کرو، غلط فہمی پیدا کرتا ہے شیطان، کس طرح؟ سنو میری بات دھیان سے، مسلمانوں کی آپس کی جماعتوں میں تفریق پیدا کرنے اور مسلمانوں کے علماء اور مسلمانوں کے بڑوں سے ان کے عوام کو کاٹنے کے لیے یہ کام آج کا نہیں، یہ کام نبوت کے زمانے سے چل رہا ہے، کیونکہ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ امت میں اجتماعیت اور امت میں اطاعت اور امت میں دین کا استقبال بڑھ رہا ہے تو وہ آپس میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے بدگمانی پیدا کرتا ہے اور غلط خبروں سے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا کرتا ہے اور ساتھیوں کو ساتھیوں کی طرف سے بدظن کر دیتا ہے، ساتھی تحقیق نہیں کرتے، سنی ہوئی بات پر کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ میری بات دھیان سے سننا، جب آپ دعوت لے کر آئے تو امت میں دین کی طلب پیدا ہوئی، امت میں طلب پیدا ہوئی، ایسی طلب کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایک انتہائی محبوب عمل بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر لاؤ، یہ بڑا قبیلہ تھا قبائل میں سے بنو مستلق، یہ ایک اکیلے صحابی ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے، راستے میں ادھر تو یہ چلے ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اور ادھر سے پورا قبیلہ بنو مستلق ان کے آنے کی خبر سن کر ان کے استقبال میں، ان کے اکرام میں اپنا پورا قبیلہ بستی سے باہر نکل آیا کہ ہم ان کا اکرام کریں گے، استقبال کریں گے باہر نکل کر کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ساعی آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ جب منافق نے یہ دیکھا کہ اچھا ان کی مرکزیت سے ایسا تعلق ہے، ایک آدمی اکیلا پورے قبیلے کی زکوٰۃ وصول کر لے گا، ان کے اندر ایسی اجتماعیت اور اطاعت ہے اور ان میں زکوٰۃ کے فریضے کا اتنا اہتمام ہے، تو اس منافق نے آ کر کان میں کہا ان صحابی کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں جا رہا ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ اس منافق نے یہ کہا تمہیں خبر بھی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنے بستی سے باہر آ گیا ہے، تم اکیلے ہو، پورا قبیلہ نکل آیا تمہیں قتل کرنے کے لیے، وہاں تو قتال ہو رہا ہے۔ اچھا، اور سنو پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے، جاؤ جا کے بتا دو اللہ کے رسول، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو لوگ فساد اور جھگڑے پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، وہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کی قسم سچ کہہ رہے ہیں، ہم تو دن سے، جی ہاں قرآن کی میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہماری بات مان لو، جی ہاں اسی طرح کہتے ہیں۔ بلکہ قرآن میں ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی سچائی پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، قرآن میں ہے، حالانکہ وہ خالی جھگڑا لو ہے، أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ تو اس نے منافق نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تمہارے قدر کے لیے نکل آئے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، یہ صحابی واپس ہو گئے۔ خبر سن لی ہے کیا؟ خبر سن لی، تحقیق تو کی نہیں، خبر سن لی ہے، نے جا کے دیکھا نہ ان سے پوچھا کچھ نہیں، یہ صحابی واپس ہو گئے، آ کے آپ کو خبر کر دی، آپ نے صحابوں کو جمع کیا، مشورہ ہوا کیا کیا جائے، مشورے میں اتفاق اس پر ہوا کہ راتوں رات بنو مستلق پر حملہ کیا جائے اور سب کو قتل کر دیا جائے۔ سوچو، غور کرو، سب کو قتل کر، ایک کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ زکوٰۃ کا سے انکار کرنا کفر ہے اور ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ جب صحابہ کا اتفاق اس پر ہو گیا تو آیت نازل ہوئی قرآن، یا ایھا الذین، یہاں سارے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، اے سارے ایمان والوں سن لو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ جس کے بعد سوائے ندامت کے اور کچھ نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے شیطان وساوس پیدا کرے گا، اختلاف کی باتیں ڈالے گا، اس پر لے آئے گا کہ لوگ ایک آدمی کے ذات سے اختلاف کر کے
اس کے عمل سے، اس کی صحیح سے، اس کی ہر چیز اختلاف کریں گے. یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے اس پر آ جائے گا کہ اعمال دعوت سے بھی اختلاف ہو جائے گا. میں نے کہا ایک ساتھی سے، میں نے کہا بھائی تمہارے گھر میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہو رہا ہے تعلیم کے ساتھ؟ لیکن نہیں یہ تبلیغ میں نیا کام شروع ہوا. یہ کون سا نیا کام شروع ہوا قرآن صحیح کرنے کا؟ میں نے کہا یہ تو ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بہن کو قرآن سکھلا رہے تھے جہاں سے عمر کو ہدایت ملی ہے، اور تم کہہ رہے کہ نیا کام شروع ہو گیا ہے. یہ تو ہجرت سے پہلے کا عمل ہے. وہ ان کو مطمئن نہ ہوئے وہ کہ ٹھیک ہے ہوگا لیکن ہمارے کام میں نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ ہم صحابہ کے دور میں ہوگا، ہمارے کام میں نہیں ہے. تو میں نے حضرت کا خط دکھلایا ان کو، مولانا انعام صاحب کو، دیکھو یہ حضرت جی انعام صاحب کا خط ہے، پڑھو اس کو دھیان سے. اس نے لکھا ہوا تھا کہ روزانہ کی تعلیم میں کتابی تعلیم کے ساتھ 6 صفات کا مذاکرہ ہو اور قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہونا چاہیے. یہ لکھا ہوا حضرت کے خط میں. میں نے کہا دیکھو مولانا صاحب کا خط ہے. خط پڑھا، خط پڑھ کہنے لگے کام تو مشورے سے ہوگا. میں تو حیران ہو گیا. اچھا بھائی اب تو ہمارے دل میں سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ کسی کی ذات سے آدمی کا اختلاف ہو جائے تو پھر وہ اختلاف رہے گا نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سمندر میں پانی چڑھتا ہے تو طوفان آتا ہے تو وہ آس پاس کی آبادیوں تک جاتا ہے. اختلاف پڑے گا تو پھیلے گا، پھیلے گا. جی ہاں، اثر اس کا اثر یہاں تک پہنچا دے گا کہ وہ صحابہ کے معمولات کا اور منصوصات کا اور مسنون اعمال کے انکار پر آ جائیں گے کہ نہیں ہمارے کام میں یہ نہیں ہے. حالانکہ قرآن تو نماز کے لیے فرض ہے، نماز فرض ہے، قرآن فرض ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اعمال دعوت اعمال نبوت ہے. اعمال دعوت اعمال نبوت ہے. اس لیے اپنے آپ کو کام میں یکسوئی کے ساتھ لگاؤ، اور جو چیزیں ادھر ادھر کی خبریں ہیں ان کو سمجھو یہ ہمارے کام سے متعلق چیزیں ہیں ہی نہیں. ہمارے کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے گشت ہیں، ہماری تعلیم ہے، ہمارا مشورہ ہے، ہمارا خروج ہے، ہمارے گھر کے اعمال ہیں. ہمیں ان سے فرصت نہیں ہے، ہم کسی کام میں کیوں پڑے؟ اس لیے اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اور اپنے آپ کو استخلاص یعنی یکسوئی کے ساتھ کام میں لگائے رکھو.